اب یہاں میں ایک نقطہ رک کر علماء کرام کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک طالب علمانہ گزارش۔ آپ نے دیکھ لیا کہ شرق سے غرب تک اور متقدمین سے متاخرین معاصرین تک جس نے بھی اس پر قلم اٹھایا لکھا کہ عرش سے بھی افضل ہے وہ ٹکڑا۔ اور علماء دیوبند جتنے اکابر ہو گزرے ہیں انہوں نے سب نے لکھا اس پر اجماع ہے۔ اب میں علم کی احتیاط کی بات کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں میرا مشرب یہی ہے، میرا علمی رجحان یہی ہے، میرا ذوق و مسلک یہی ہے جو بیان کیا، مگر میں اس کو لفظ اجماع بولنے سے گریز کروں گا۔ جب آپ اجماع بولتے ہیں تو وہ قطعیت کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ درست ہے کہ اس کے خلاف کوئی قول نہیں ملا، اس کے خلاف کوئی قول نہیں ملا، تو اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ کئیوں نے بول دیا اور کئی خاموش رہے، پھر یہ اجماع ظنی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر بات پر اجماع ہے۔ میں اتنے اقوال دے کر بھی کہہ رہا ہوں کہ احتیاط علمی اصطلاحات کے استعمال میں اجماع کا لفظ یوز کرنے کا مطلب ہے کہیں امکان مخالفت کا نہ رہے، ورنہ اجماع ظنی ہو جائے گا۔ ظنی ہو گیا تو قطعیت نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں ہر مدرسہ کے مفتی صاحب کا قول اجماع امت ہے۔ ہر شخص جو بات کرتا ہے ساتھ لکھتا ہے اجماع امت، ہر شخص کا قول اجماع ہے۔ اجماع لڑ رہے ہیں آپس میں، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، اور پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اجماع کس کو کہتے ہیں۔ یعنی رہتے ہیں لاہور میں، زندگی میں سفر کر کے کبھی بلخ بخارا بھی نہیں گئے تو اجماع امت کہہ دیں گے، کتابیں نہیں دیکھی۔ پہلے فقہا اگر سمرقند کے لوگ لکھتے تھے اجماع تو کہتے تھے اہل سمرقند کا اجماع ہے، وہ اس کو اہل بخارا کا اجماع بھی نہیں کہتے تھے، حالانکہ چند میل کے فاصلے پر بخارا۔ اس زمانے میں علم کی احتیاط تھی، علم کی قدر تھی، فتویٰ میں قدر تھی، علم کی حیا تھی، اس لیے امت یکجا تھی، لوگ ایک دوسرے پر تحکم نہیں کرتے تھے۔ اگر بخارا کے علماء کا ایک مسئلے پر اتفاق ہے تو لکھتے تھے کہ اہل بخارا کا اجماع ہے۔ سمرقند چند میل کے فاصلے پر ہے، اس کو بھی شامل نہیں کرتے تھے۔ اگر بلخ کے علماء لکھتے تھے اجماع ہے تو کہتے تھے اہل بلخ کا اجماع ہے، وہ اگلے شہر کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہم کمالیہ سے باہر گئے نہیں، کبھی شیخ پورہ سے باہر نہیں گئے، گجرانوالہ سے باہر نہیں گئے، راول پنڈی سے باہر کبھی نہیں گئے، لاہور سے باہر کبھی نہیں گئے، دنیا دیکھی ہی نہیں، نہ دمشق گئے، نہ ازہر گئے، نہ مصر گئے، نہ شام دیکھا، نہ عرب دیکھا، نہ حرمین دیکھا، نہ اردن دیکھا، نہ شرق غرب علماء دیکھے، نہ مراکو اور الجزائر اور وہاں کے علماء ان کی تحقیقات دیکھی، کچھ پڑھا ہی نہیں، گئے بھی نہیں۔ ہر آدمی اپنے محلے میں بیٹھ کے جو کلام کرتا وہ پوری اجماع امت کا ٹھیکیدار ہے۔ اس ذوق نے برباد کر دیا ہے علم کی قدر کو، فتویٰ کی قدر کو، اجماع کی حیثیت کو۔ کہیں یہ رائے ہے، یہ میری رائے ہے، یہ دلیل ہے میری رائے کی، فلاں کی رائے ہے، فلاں کی رائے ہے، علماء کے جتنے ملے یہ ان کا قول ہے، ان کا قول، یہ جمہور کا قول ہے۔ میں نے کہا جتنے پڑھے کسی کا انکار نہیں ملا، سب نے یہ قول کیا، مگر پھر بھی اجماع کہنا، اجماع قطعی کہنا یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، حالانکہ میرا اپنا مشرب اور تحقیق اور ذوق یہی ہے۔ تو آپ کی رائے ہو اس کو تحقیق کہیں، قول کہیں، اجماع کہہ دینا، پھر جو انکار کرے وہ دال اور مدل ہو گیا، سیدھا گمراہ ہو گیا، وہ سب سے پہلے خارج از اہل سنت ہو گیا، پھر سواد اعظم سے خارج ہو گیا، پھر اسلام سے خارج ہو گیا، پھر امت سے خارج ہو گیا۔ ہر ایک شخص نے اسلام میں داخلہ خارجہ کا رجسٹر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہر روز کتنوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، کتنوں کو خارج کرتے ہیں۔ اسلام میں خارج کرنے کی اتھارٹی ہم نے لے لی ہے، امام اعظم نے کسی کو خارج نہیں کیا، امام مالک نے کسی کو خارج نہیں کیا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو الحسن عشری، امام ماتوریدی، ائمہ جتنے گزرے وہ داخل کرتے تھے لوگوں کو اسلام میں،
خارج نہیں کرتے تھے. ہماری ساری زندگی اخراج پر ہے. ہمارا زور ہے کہ کتنوں کو خارج کیا اسلام سے. اپنوں کو بھی بیگانہ بناتے ہیں. ہمارے اکابر بیگانوں کو بھی اپنا بناتے تھے.